خواتین و حضرات، آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کے پسندیدہ پروگرام نور حیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ انجیل کا دل، انجیل کا مرکز، صلیب مسیح، مصلوبیت مسیح۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ پروگرام میں نے اس حوالے سے بحث کی تھی کہ انجیل کا بیان صلیب کے بیان کے بغیر قطعاً نامکمل ہے۔ صلیب، جناب یسوع المسیح کی مصلوبیت انجیل کا مرکز ہے، اس کا دل ہے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جناب یسوع المسیح گرفتار کیے گئے، رات کے اندھیرے میں گتسمنی باغ سے ان کو گرفتار کیا گیا۔ ان پر پہلا مقدمہ رات کی تاریکی میں سردار کاہن کی عدالت میں چلا، اس کے اپنے گھر کے دالان میں چلا۔ وہاں پر جناب یسوع المسیح پر کفر کا الزام ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور جناب یسوع المسیح کو واجب القتل قرار دے دیا گیا، لیکن مجبوری، وہ عدالت جس نے جناب یسوع المسیح کو واجب القتل قرار دیا، وہ خود موت کی سزا دینے کی مجاز نہیں۔ موت کی سزا حاصل کرنے کے لیے یہودیوں کو طعن و کرہن جناب یسوع المسیح کو رومیوں کی عدالت میں لے جانا پڑا۔ صبح سویرے یعنی 5 بجے جناب یسوع المسیح کو سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار کروا کر پیلاطس، جو رومی گورنر تھا، اس کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایک کمزور انسان تھا، وہ ایک کمزور حکمران تھا۔ وہ یہودیوں سے ڈرتا تھا کیونکہ یہودی پہلے بھی اس کی شکایت قیصر تبریاس سے کر چکے تھے۔ جب جناب یسوع المسیح کو رومی عدالت میں یعنی پیلاطس کی عدالت میں پیش کیا گیا تو الزام بدل دیا گیا۔ وہاں الزام تھا کفر کا، یہاں الزام تھا بغاوت کا۔ وہ الزام تھا خالصتاً مذہبی یا شرعی، اور یہ الزام تھا خالصتاً سیاسی۔ جناب یسوع المسیح نے پیلاطس کے استفسار پر بھی اپنی صفائی پیش نہ کی۔ پیلاطس جانتا تھا کہ جناب یسوع المسیح بے گناہ ہے، لیکن وہ یہودیوں سے ڈرتا تھا۔ وہ کھلے عام یہ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ اس نے کوشش کی کہ کسی بھی حوالے سے جناب یسوع المسیح کو رہا کر دے اور ایک بے گناہ کی موت کا الزام اس کے سر پر نہ پڑے۔ پہلے اس نے ایک باغی کو، ایک خونی کو، ایک رومی حکومت کے باغی کو جس کا نام برابا تھا، جناب یسوع المسیح کے مقابلے میں لا کھڑا کیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کسے چاہتے ہیں کہ ان کی خاطر چھوڑ دیا جائے۔ یہودی مذہبی علماء کے ایما پر لوگوں نے کہا برابا کو چھوڑ دے۔ پھر پیلاطس نے لوگوں سے یہ سوال کیا، اس کو جسے تم یہودیوں کا بادشاہ کہتے ہو، اس کے ساتھ میں کیا کروں؟ لوگوں نے کہا اسے مصلوب کر۔ پیلاطس نے جناب یسوع المسیح کو کوڑے لگوانے کے لیے سپاہیوں کے حوالے کر دیا اور کوڑے لگوا کر پھر اسے لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ شاید لوگوں کے دل میں رحم آ جائے۔ انہوں نے پھر ایک نعرہ بلند کیا کہ اس کو مصلوب کر، اور مجبوراً پیلاطس کو جناب یسوع المسیح کو سپاہیوں کے سپرد کرنا پڑا تاکہ وہ مصلوب کیے جائیں۔ دوستو، یہ صلیب کی سزا بھی بڑی عجیب سزا تھی۔ اس کو مادیوں نے شروع کیا تھا اور رومیوں نے اس کو اس کے بام عروج پر پہنچا دیا۔ صلیب کی سزا کسی رومی شہری کو نہیں دی جا سکتی تھی۔ یہ سزا صرف اور صرف انہیں دی جاتی تھی جو رومی حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کرتے تھے،
یعنی برابا جیسے لوگ یسوع پر بغاوت کو ثابت کروایا گیا۔ یہ بڑی تکلیف دہ، بڑی دردناک سزا تھی۔ پہلے تو مجرم کو کوڑے لگوائے جاتے تھے، اس کے بعد اس کو اپنی صلیب اٹھا کر خود چلنا پڑتا تھا اس جگہ تک جہاں پر اسے صلیب دیا جانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس مجرم کو صلیب پر لٹا کر اس کے ہاتھوں اور پیروں میں، اور ہاتھوں میں بھی کلائیوں میں 2 ہڈیوں کے درمیان جہاں سے نسیں گزرتی ہیں، بڑے بڑے کیل ٹھونک دیے جاتے تھے۔ اسی طرح دونوں پیروں کو اکٹھا کر کے یکجا کر کر ان میں ایک کیل ٹھونک دی جاتی تھی، اور یوں صلیب کو استادہ کر دیا جاتا تھا۔ برہنہ حالت میں صلیب پر لٹکنا نہایت ہی شرمساری کی اور شرمندگی کی بات تھی، لیکن رومی حکومت اپنے خلاف باغیوں کو نشان عبرت بنانا چاہتی تھی۔ اکثر صلیبیں سڑک کے کنارے چوراہوں پر گاڑی جاتی تھیں تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس کو صلیب دیا گیا ہے، اور یوں رومی حکومت کی دھاک لوگوں میں بیٹھ سکے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ نہایت ہی دردناک اور نہایت ہی تکلیف دہ موت تھی، لیکن خدا کے کلام پر نظر کریں، چاروں اناجیلی بیانات پڑھیں تو وہاں پر کوئی بھی انجیل نویس اس کے جسمانی درد کے پہلو کو اجاگر کرتا ہوا ہمیں نظر نہیں آتا۔ آپ چاروں اناجیلی بیانات پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو جسمانی تکلیف کا ذکر کم سے کم الفاظ میں ملے گا۔ اناجیل لکھنے والوں کے لیے یسوع المسیح کی ذہنی اور جذباتی تکلیف زیادہ معنی رکھتی تھی۔ وہ تحقیر و تذلیل جو جناب یسوع المسیح کی گئی، اس کو اناجیل نویسوں نے زیادہ اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ جناب مرکس بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ کس طرح سے سردار کاہن کے گھر کے دالان میں جناب یسوع المسیح کے بال نوچے گئے، ان کے منہ پر تھوکا گیا، ان کے منہ پر تماچے رسید کیے گئے، اور آپ نے سب کچھ چپ کر کے برداشت کیا۔ وہ تذلیل، وہ تحقیر جو ان کی جا رہی تھی، اس کو وہ برداشت کرتے رہے۔ اسی طرح جب پیلاطس نے جناب یسوع المسیح کو فوجیوں کے سپاہیوں کے حوالے کر دیا تو انہوں نے بھی آپ پر ارغوانی چوغا ڈالا، آپ کے خلاف فکرے کسے، آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج دھر دیا اور آپ کے سر پر ڈنڈے مارتے رہے، آپ کی تذلیل کرتے رہے کہ آئے بادشاہ، ہم تیری خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، تیری خدمت میں آداب عرض کرتے ہیں۔ سپاہیوں کے لیے تو وہ ایک کھیل کود تھا، ایک ڈرامہ تھا، ایک مزاحیہ ڈرامہ تھا۔ اب پیلاطس نے تو نہ چاہتے ہوئے بھی جناب یسوع کو مصلوب ہونے کے لیے سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ اب اس کے آگے کیا ہوا؟ آئیے ہم جناب مرکس کے انجیلی بیان سے پڑھتے ہیں، اور آج میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا 15ویں باب کی 21ویں آیت سے لے کر 32ویں آیت تک۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور شمعون نام ایک قرینی آدمی سکندر اور روفس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انہوں نے اسے بیگار میں پکڑا کہ اس کی صلیب اٹھائے، اور وہ اسے مقام گلگتہ پر لائے جس کا ترجمہ کھوپڑی کی جگہ ہے، اور مر ملی ہوئی میں اسے دینے لگے، مگر اس نے نہ لی، اور انہوں نے اسے مصلوب کیا اور اس کے کپڑوں پر کرہ ڈال کر کہ کس کو کیا ملے انہیں بانٹ لیا۔ اور پہر دن چڑھا تھا جب انہوں نے اس کو مصلوب کیا، اور اس کا الزام لکھ کر اس کے اوپر لگا دیا گیا کہ یہودیوں کا بادشاہ۔ اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکو، ایک اس کی دہنی اور ایک اس کی بائیں طرف مصلوب کیے۔ تب اس مضمون کا وہ نوشتہ
کہ وہ بدکاروں میں گنا گیا پورا ہوا، اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس پر لان تان کرتے اور کہتے تھے کہ واہ مقدس کے ڈھانے والے اور 3 دن میں بنانے والے، صلیب پر سے اتر کر اپنے تئیں بچا۔ اسی طرح سردار کاہن بھی فقیوں کے ساتھ مل کر آپس میں ٹھٹھے سے کہتے تھے، اس نے اوروں کو بچایا، اپنے تئیں نہیں بچا سکتا۔ اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اتر آئے تاکہ ہم دیکھ کر ایمان لائیں، اور جو اس کے ساتھ مصلوب ہوئے تھے وہ اس پر لان تان کرتے تھے۔ یہ خداوند یسوع المسیح کی انجیل ہے۔ آمین۔ دوستو، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ صلیب کی موت نہایت ہی تکلیف دہ موت تھی۔ کوڑے کھانے کے بعد جناب یسوع المسیح کو اپنی صلیب اٹھا کر اس مقام پر جانا تھا جہاں پر آپ کی تصلیب ہونی تھی، لیکن نکاہت کے باعث آپ اپنی صلیب نہیں اٹھا پائے، اور وہاں پر خدا نے ایک اور شخص کو مہیا کر دیا۔ اس شخص کا نام شمعون تھا، اور وہ شخص قرینے یعنی لیبیا کے علاقے سے عید فصح منانے کے لیے یروشلم کو جا رہا تھا۔ سپاہیوں نے اس کو بیگار میں پکڑا اور جناب یسوع المسیح کی صلیب اس سے اٹھوائی تاکہ وہ جلدی اس مقام پر پہنچ سکے جہاں پر آپ کو صلیب دیا جانا تھا۔ لیکن یہاں پر جناب مرکز ہمیں ایک اور تفصیل سے آگاہ کر رہے ہیں، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ یہ شخص جس کا نام شمعون تھا، اس کے 2 بیٹے بھی تھے۔ ایک کا نام سکندر تھا اور ایک کا نام روفس تھا۔ اب اس تفصیل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمیں کیا سروکار شمعون سے، یا ہمیں کیا سروکار سکندر سے اور روفس سے جو اس کے بیٹے تھے؟ لیکن میرے خیال میں جناب مرکز نے یہ تفصیل اس لیے بیان فرمائی تاکہ ہم صداقت کلام مقدس پر ایمان لے آئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب مرکز نے اپنا یہ انجیلی بیان روم میں قلم بند کیا، اور اگر ہم رومیوں کا خط اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت پڑھیں، جو کہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ پالوس رسول لکھتے ہیں، روفس جو خداوند میں برگزیدہ ہے، اور اس کی ماں جو میری بھی ماں ہے، دونوں سے سلام کہو۔ پالوس رسول کے بیان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روفس جو شمعون قرینی کا بیٹا تھا، اس وقت میں روم میں قیام پذیر تھا، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کی والدہ ماجدہ بھی وہاں قیام پذیر تھیں۔ اب ذرا نقطے ملانے کی کوشش کیجئے گا۔ روفس روم میں ہے، مرکز کی انجیل روم میں لکھی گئی۔ روفس کا اور سکندر کا نام ڈالنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اگر کسی کو اس انجیلی بیان پر شک ہے، اگر کسی کو خدا کے کلام پر شک ہے اور اس کی صحت پر شک ہے، تو روفس اسی شہر کا رہنے والا ہے۔ جاؤ اور اس سے تصدیق کروا لو کہ کیا اس کے باپ نے خداوند یسوع المسیح کی صلیب اٹھائی تھی کہ نہیں۔ اگر یہ بیان غلط ہوتا تو شاید روفس خود کھڑا ہو کر کہتا کہ نہیں، جناب مرکز جھوٹ بول رہے ہیں، میرا باپ نہ جناب یسوع المسیح کو جانتا ہے اور نہ اس نے کبھی ان کی صلیب اٹھائی۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، یہ بات، یہ تفصیل جناب مرکز نے صحت کلام مقدس کو ثابت کرنے کے لیے یہاں پر ڈالی ہے۔ خیر، جناب مسیح سے تو اپنی صلیب نہ اٹھ پائی، اور پھر جلدی بھی تھی، 9 بجے تک ان کو صلیب دینا تھی، اور یہ کسی اور کا ٹائم ٹیبل نہیں تھا،
یہ خدا تعالیٰ کا ٹائم ٹیبل تھا، اس لیے شمعون قرینی مہیا کر دیے گئے، فراہم کر دیے گئے، اور وہ جناب یسوع کی صلیب کو اٹھا کر اس مقام پر پہنچے جہاں پر ان کو صلیب دیا جانا تھا، جس کا نام یہاں پر گلگتہ لکھا ہے۔ گلگتہ ارامی زبان کا لفظ ہے، اور جب ہم اس کا لاطینی ترجمہ دیکھتے ہیں تو وہ کیلوری ہے یا کلوری ہے۔ گلگتہ کا مطلب ہے کھوپڑی کی جگہ۔ اب اس مقام کو کھوپڑی کی جگہ کیوں کہا جاتا تھا، اس کے بارے میں ڈھیروں توجیحات ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا چونکہ یہاں پر لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، صلیب دی جاتی تھی، اور وہاں پر لوگوں کی ہڈیاں اور کھوپڑیاں بکھری پڑی ہوتی تھیں، اور کھوپڑی موت سے شباہت رکھتی ہے، اس لیے اس کو کھوپڑی کی جگہ کہا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس پہاڑی کی حیت، اس کی شکل کھوپڑی سے ملتی تھی، اس لیے اس کو کھوپڑی کی جگہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، جناب یسوع المسیح کو وہاں صلیب دی گئی۔ صلیب کی موت کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے یہودیوں کے اصرار پر رومیوں نے یہ اجازت دی تھی کہ تصلیب سے پہلے مجرم کو کوئی نشہ آور چیز دے دی جائے۔ جناب یسوع المسیح کو بھی مر ملی ہوئی میں پیش کی گئی، لیکن آپ اپنے تمام ہوش و حواس میں یہ سزا پوری کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو لینے سے انکار فرمایا۔ اب ایک اور دستور بھی تھا، اور وہ دستور یہ تھا کہ وہ سپاہی جو کہ مجرم کو مصلوب کرتے تھے، انعام کے طور پر مجرم کے کپڑے ان کے حصے میں آتے تھے، اور اگر ایک سے زیادہ سپاہی ہوتا تھا تو ان کپڑوں پر کرہ ڈال کر ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ ان تمام باتوں کی پیش گوئیاں عہد عتیق میں ہو چکی تھیں کہ جناب یسوع المسیح کی کپڑوں پر کرہ ڈالا گیا۔ اس کے بعد آپ کو مصلوب کر دیا گیا۔ آپ کی کلائیوں میں بھی وہ 6 انچ بڑے کیل ٹھونک دیے گئے۔ آپ کے دونوں پاؤں کو بھی یکجا کر کے ان میں بھی ایک کیل ٹھونک دیا گیا۔ کانٹوں کا تاج تو ویسے ہی آپ کے سر پر تھا، اور آپ کا الزام یعنی یہودیوں کا بادشاہ ایک کتبے کی صورت میں آپ کی صلیب پر ٹانگ دیا گیا۔ اور شومیے قسمت دیکھیے، 2 اور باغیوں کو، 2 اور چوروں کو، 2 اور لٹیروں کو، ایک کو آپ کے دائیں اور دوسرے کو آپ کے بائیں مصلوب کیا گیا۔ غالباً یہ اسی برابا کے ساتھی تھے جو بغاوت کرتے ہوئے گرفتار کیے گئے تھے۔ برابا تو لوگوں کے کہنے پر چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کو جناب یسوع المسیح کے ساتھ ان کی دونوں اطراف میں مصلوب کر دیا گیا۔ یہاں پر رومی ایک اور پیغام دینا چاہتے تھے خلق خدا کو کہ دیکھو، یہ جو اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے، یہ جو بادشاہت کا دعوے دار ہے، یہ جو تم پر حکومت چلانا چاہتا تھا، ہماری نظر میں اس کی اہمیت ایک باغی سے، ایک لٹیرے سے، ایک چور سے یقیناً کم نہیں ہے۔ اور نہ صرف یہ، ہر مقام پر جناب مسیح کی تضحیق کی جا رہی ہے، ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، ان کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ وہاں راہ چلنے والے تانے دے رہے ہیں کہ آپ تو فرماتے تھے کہ میں ہیکل کو ڈھا دوں گا اور پھر 3 دن میں اسے دوبارہ بنا دوں گا۔ اگر آپ واقعی اتنی قدرت رکھتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو صلیب سے نیچے اتاریے۔ سردار کاہن اور مذہبی علماء بھی اس بحر میں شامل ہو گئے۔ وہ بھی ٹھٹھے مار مار کر کہنے لگے کہ آپ تو یہ کہتے تھے کہ میں دوسروں کو بچاؤں گا، میں مسیح ہوں، اپنے آپ کو تو پہلے بچا لیجئے، اور اگر آپ صلیب سے نیچے اتر آئیں تو یقیناً ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ دوستو،
یہ ان کی اپنی زبان نہیں تھی، وہ ابلیس کی زبان بول رہے ہیں۔ وہ جناب مسیح کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر آپ واقعتاً مسیح ہیں تو نیچے اتر آئیے، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ جناب مسیح صلیب پر اپنی جان دیں، کیونکہ صلیب پر جان دینے سے ان کی فتح یقینی ہو جاتی۔ ٹھٹھا بازی چل رہی ہے، تانا زنی ہو رہی ہے، حتیٰ کہ وہ بھی جو کہ جناب یسوع المسیح کی کیفیت سے گزر رہے تھے، وہ دو ڈاکو جو ان کے دائیں بائیں مصلوب کیے گئے تھے، وہ بھی پیچھے نہ رہے، وہ بھی جناب یسوع المسیح کی تحقیر کرنے لگے، ان کی تذلیل کرنے لگے۔ منظر دیکھیے، میرا اور آپ کا مسیح صلیب پر ہے۔ جو دو لوگ دائیں اور بائیں ہیں وہ آپ کی تحقیر کر رہے ہیں، جو راہ چلنے والے لوگ ہیں وہ آپ پر تانا زنی کر رہے ہیں، اور مذہبی علماء بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی باقاعدگی سے آپ کی تذلیل کرنے میں مصروف ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کسی بھی انجیل نویس نے اس جسمانی دکھ کا، اس جسمانی اذیت اور تکلیف کا ذکر نہیں کیا جس سے کہ جناب یسوع المسیح گزر رہے تھے، بلکہ ان کی توجہ سراسر اس ذہنی اور جذباتی کوفت پر ہے جو کہ جناب یسوع المسیح کو وہاں پر برداشت کرنی پڑ رہی ہوگی۔ میرا مسیح مصلوب ہو گیا۔ 9 بجے کا ٹائم تھا، جمعے کا دن ہے، مسیح صلیب پر ٹانگ دیے گئے۔ ابھی ان کی اذیت ختم نہیں ہوئی، ابھی ان کی تکلیف ختم نہیں ہوئی، ابھی 6 گھنٹے ان کو ہوش میں اس صلیب پر گزارنے ہیں۔ اور وہاں کیا ہوا، اس کا احوال ہم دیکھیں گے اپنے اگلے پروگرام میں۔ دوستو، میں نے آپ سے ذکر کیا کہ صلیب مسیحی ایمان کی اساس ہے، اس کی بنیاد ہے۔ بغیر صلیب کے انجیل نامکمل ہے۔ صلیب کا پیغام پولس رسول کے الفاظ میں لوگوں کے لیے تو بے وقوفی ہے۔ وہاں موجود لوگوں نے بھی سر اٹھا کر اس مسیح کی طرف دیکھا ہوگا جو صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اور ان کے دلوں میں یہی خیال آ رہا ہوگا کہ یہ اپنے آپ کو تو بچا نہیں پایا، یہ ہمیں کیا بچائے گا۔ لیکن پولس رسول یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے، ہم جو نجات پا چکے ہیں، ہمارے لیے صلیب کا پیغام خدا کی قدرت ہے۔ یہ قدرت والا پیغام ہے۔ صلیب پر لٹکا ہوا مسیحا قدرت والا مسیحا ہے، کیونکہ یہی مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ وہ اس گناہ کا ازالہ کرنے کے لیے، اس گناہ کا فدیہ دینے کے لیے جو جناب آدم نے باغ عدن میں کیا تھا، اپنے آپ کو صلیب پر لٹکوانے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اس گناہ کو جو جناب آدم نے کیا تھا اور جو نسل انسانی کی میراث بن گیا تھا، جس پر انسان اپنی طاقت سے، اپنی قدرت سے، اپنی قوت سے، اپنی حکمت سے غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا، اس گناہ کا فدیہ دے کر، کفارہ دے کر اس کا زور توڑ دیا تاکہ میں اور آپ گناہ سے آزاد ہو سکیں۔ دوستو، آج کا پروگرام اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جانے سے پہلے یاد دہانی کرا دوں کہ ہمیں ہمیشہ آپ کے رابطے کا انتظار رہتا ہے۔ آپ اپنے قیمتی مشورہ جات، اپنی قیمتی آراء ہم تک پہنچائیے تاکہ ہم اس پروگرام کو اور نکھار سکیں اور سنوار سکیں۔ رابطے کے لیے تمام تر تفصیلات آپ کی اسکرین پر آ رہی ہوں گی۔ آپ ہمیں فون کال کر سکتے ہیں، ای میل بھیج سکتے ہیں، اسکائپ یا فیس بک کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ خواہش مند ہیں کہ آپ کو انجیل مقدس
یا بائبل مقدس کا کوئی نسخہ بھیجا جائے تو اپنا نام اور پتہ ہمیں لکھ بھیجیے. ہمیں آپ کو یہ ارسال کر کے خوشی ہوگی. اور اس کا ایک آسان حل بھی ہے. اپنے موبائل فون میں گوگل پلے سٹور میں یا ایپل پلے سٹور میں جائیے. وہاں 2 ایپس ہیں، کلام مقدس کے نام سے اور الکتاب کے نام سے. آپ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور یوں آپ کی بائبل ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی. آپ اپنی فرصت کے مطابق اس کا مطالعہ کر سکیں گے. دوستو، آخر میں وہی دعا کہ خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائیں کہ ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں. آمین. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ.